بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مقاصد الاسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں۔ بڑے کام ہیں یا اظہار سرور، تعین وقت، قصائد، نعتیہ کا پڑھنا، تقسیم شیرنی اور بخور کا جلانا وغیرہ۔ اظہار سرور کا حال سنیے کہ باوجود یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین، یعنی فرحت والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، مگر فضل اور رحمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی کیا کریں۔ مطلب ان آیتوں کا یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم ممنیت لزوم سے اس عالم کو عزت بخشنا کیا بڑا فضل اور رحمت الہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ آپ ہمتاً فضل اور رحمت ہیں۔ چنانچہ النہج السویہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضل الہی ہی ہے، فضل اللہ ہی ہے، جس پر ابن وجی نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما یہ بھی ہیں رحمہ، رحمہ العامہ، نبی الرحمہ، رحمت للعالمین، رحمہ الفہدہ، اور آیہ شریفہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے، اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کی ہے، یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لیے ہدیہ بھیجی گئی ہے۔ اب کہیے کہ ایسے ہمتاً فضل اور رحمت کے نزول کے روز کو ہم عید نہ قرار دیں تو ہم سے زیادہ ناقدر شناس کون ہو کہ خدائے تعالیٰ کے ہدیہ کی بھی ہم نے کچھ قدر نہ کی۔ حالانکہ فضل اور رحمت الہی پر خوشی کرنا ہمارا فرض ہے، جو آیا سے ظاہر ہے۔ تعین وقت، اس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اس کے نزول کے دن کو عید بناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے، یعنی حج کے روز، اور جمعے کا دن تھا۔ شرح بخاری شریف میں شیخ الاسلام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہودی کا سوال تھا تو یہ کہ اس آیت کی جلالت شان مقتضی ہے کہ اس کے نزول کا روز عید بنایا جاتا، اور جواب میں مقام اور وقت نزول بیان کیا گیا جس کو سوال سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اشارتاً جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں، اور ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ بحمداللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید ہیں۔ حاصل یہ کہ یہودی کا مقصود تھا کہ اس نعمت عظمیٰ کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا، جس میں ہمیشہ خوشی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ عید عود سے ماخوذ ہے جس کے معنی مقرر ہونے کے ہیں۔ چونکہ روز عید مقرر ہوا کرتا ہے اس لیے اس کا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم کر لیا، چنانچہ اس کے جواب میں کہا کہ ہمارے یہاں اس نعمت کی دوہری عید من جانب اللہ مقرر ہے، ورنہ صاف کہہ دیتے کہ یہ تم لوگوں کی حماقت ہے کہ گزشتہ واقعہ پر ہر سال خوشیاں منایا کرتے ہو۔ اب غور کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ کسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے کہ ہمیشہ اس میں خوشی اور عید کی جائے، تو بتائیے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول اجلال سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟
پھر اگر اس روز خوشی نہ کی جائے تو کون سا دن آئے گا جس میں ایمانی طریقے سے خوشی کی جائے گی؟ اگر اس آیہ شریفہ کے نزول کے روز دوہری عید ہے تو نزول جلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز یعنی میلاد مبارک کے روز اس سے وہ چند زیادہ خوشی، اس سے 2 چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہیے۔ قصائد نعتیہ کا پڑھنا اہل حدیث جانتے ہیں کہ قصیدہ بانت سعد جو نعت میں ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھا گیا اور حضرت نے اس کے صلے میں چادر مبارک عطا فرمائی اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے منبر رکھا جاتا تھا جس پر وہ اشعار نعتیہ پڑھتے تھے، جس کا حال ہم نے انوار احمدی میں کس قدر بسط سے لکھا ہے۔ تقسیم شیرنی وہ اطعام طعام میں داخل ہے جس کی تعریف قرآن شریف میں مسرح ہے۔ اس کے سوا بہت سی آیات و حدیث اس کی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔ بخور جلانا خلاصہ الوفا میں ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعے کے روز بخور دیا کرو، اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور دان آیا، اس کو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا کہ اس میں بخور جلا کر ہر جمعے اور رمضان میں مسجد النبوی کو بخور دیا کریں، اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعے کے دن بخور جلا کر ہر شخص کے پاس لے جاوے اور سب کو معطر کریں۔ غرض یہ کہ اماکن اور اقامت متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔ قیام اس کا حال اوپر لکھا جا چکا ہے کہ نقلتاً یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تخیل پر اصل واقعے کے آثار مرتب ہونا قطع نظر اس کے کہ امر طبی ہے۔ شریعت میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ پڑھی تو روتے روتے بے خود ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں اظہار خوف و خشیت کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی خوشی کا دن ہمیشہ کے لیے روز عید مقرر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ کا روزہ رکھا اور ترغیب امت کے لیے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز دوشنبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ابو لہب کو دوزخ میں پانی پینے کو ملا کرتا ہے۔ خاص واقعات کے آثار ان کی خاص قسم کی تخیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تخیل پر مسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہو تو نہ شرعاً وہ مذموم ہے، نہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعے پر آثار مرتب ہوتے ہیں تخیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر جتنی حدیثیں اس باب میں وارد ہیں کہ فرد کے وقت کھڑے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے، سب ہمارے مفید مدعا ہو گئیں، کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سنتے ہیں تو ان کو بے حد خوشی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرما ہونا ان کے لیے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہرگز نہیں؟ پھر جب کم درجے کی فرحتوں میں قیام جائز اور مسنون ہو تو اس اعلیٰ درجے کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی؟ اب ان روایتوں کو سنیے جن سے فرحت کے وقت قیام کا مسنون ہونا ثابت ہے۔ فتح الباری میں شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں مسلمان کر کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو حضرت ان کو دیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ اسی قسم کی اور روایتیں بھی ذکر کی جنہیں حضرت جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے قدوم کے وقت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر قیام کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چلے آ رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کام ممتنع کی شرح میں لکھا ہے، یعنی کمال فرد کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ قیام معانقہ وغیرہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ درست نہیں بلکہ مقصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدوم احباب کے وقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے
کہ جس وقت میلاد شریف سنین اور اس میں سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرمانا پیش نظر ہو جائے جو اعلیٰ درجے کی فرحت کا باعث ہے، تو اس وقت ان حدیث کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر خوشی سے کھڑے ہو جایا کریں اور بدعت اور شبہ فی العبادات وغیرہ شبہات کو ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ذاتیات ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ فراوا مسنون یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجیہ جیسے عورتوں کا مولود شریف ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ ان کی آوازیں سنیں، یا نشے کی حالت میں پڑھنا، یا اور کسی قسم کی بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً ممنوع ہو، وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دیے جائیں، جیسے کل عبادات میں یہی حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے بتلانے کی غرض سے پڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے، مگر ایسے امور سے نماز یا مولود شریف کے جواز میں کلام نہیں ہو سکتا۔ رہی حیات اجتماعی امور مذکورہ کی، سو اس کا بھی جواز بلکہ استحباب تبصری علماء ثابت ہو گیا، اور قطع نظر اس کے اس قسم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے، جیسا کہ حدیث صحیح منومن ستہ حسن الحدیث سے ظاہر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجاد کرے اس کو ثواب اس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ملے گا، اور جو برا کام ایجاد کرے اس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ اس پر ہوگا۔ دیکھیے، فرون سلسہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، اگر اس کی تخصیص قرون سلسہ کے ساتھ کر دی جائے تو بدعتیوں کو بڑی مدد مل جائے گی۔ وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجاد باعث ثواب ہے جو قرون سلسہ میں ہو، اس طرح برے کاموں کی بھی دہی ایجاد باعث عذاب ہوگی جو قرون سلسہ میں ہو۔ اس لیے بدلیل مقابلہ دونوں شکوں میں تعمیم با تخصیص ایک ہی قسم کی معتبر ہوگی، اور اس صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے برے کام قرون سلسہ کے بعد ایجاد کیے جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ برے کاموں کی ایجاد جس طرح ہر زمانے میں مذموم ہے، اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہر زمانے میں محمود ہے۔ الحاصل اگر مولود شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہی جس کی اجازت شریعت میں وارد ہے۔ زرقانی نے شرح مواہب لدینیہ میں لکھا ہے کہ تاج فاقہانی نے مولود شریف کو بدعت مذمومہ لکھا ہے، مگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استدلال اور تقریر کو حرفاً رد کیا۔ جزا اللہ عنا الخیر الجزا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض مغاصرین اس رسالے کی چند حدیثوں کو درایت کے شکنجے میں ضرور کھینچیں گے، مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم مشربوں کی طرف ہمارا ردی سخن ہے، اس لیے ان کے شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس پر بھی اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب العقل اور حقیقہ الفقہ اور افادہ الافہام وغیرہ میں بحث درایت تفصیل سے لکھی ہے، ان میں ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے کہ اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائے گی۔ تحقیق الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اضاف العباد محمد انوار اللہ افی انہا اہل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسئلہ ایمان ایک محتمم بالشان مسئلہ ہے جس کے معلوم کرنے کی ضرورت ہر ایماندار کو ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ رسماً ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیتے ہیں، چنانچہ چند بدوؤں نے دعوے سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، مگر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے اور ہنوز دل میں تمہارے ایمان نہیں داخل ہوا، یہ کہو کہ ہم منقاد فرما بردار ہو گئے ہیں، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو پہلے اتاری، اور جو شخص اللہ کا منکر ہو اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو بڑی دور بھٹک گیا۔ کوئی بات تو ہوگی جو کہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان لانے کا حکم فرماتا ہے،
حالانکہ ظاہر ہے کہ جو خود ایماندار ہوں ان کا ایمان لانا تحصیل حاصل ہے جو محال ہے۔ اس بات پر ہر شخص کا وجدان گواہی دے گا کہ آدمی جب کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس خبر کے صدق سے متعلق ہے۔ ہر چند مدارج اس کے بے انتہا ہو سکتے ہیں، مگر علماء نے اس کے 4 درجے قرار دیے ہیں: وہم، شک، ظن اور یقین۔ پہلا درجہ وہم ہے، جس میں اس خبر کے صدق کا احتمال مرجوح اور عدم صدق کا احتمال راجح ہے۔ مثلاً اخباروں میں جب یہ خبر شائع ہوئی کہ سوائے تار برقی کے ایک آلہ ایسا ایجاد ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے بغیر تعلق تار وغیرہ کے دور دور کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ اس لحاظ سے کہ آج کل اقسام کی ایجادیں ہو رہی ہیں اس خبر کے صدق کا احتمال تو ہو گیا، مگر اس لحاظ سے کہ بغیر تعلق کے دور دور کی خبریں معلوم ہونا خلاف عقل ہے۔ ظن غالب اور احتمال راجح یہی تھا کہ جھوٹ ہوگی۔ غرض یہ کہ اس مثال میں صدق کی جانب مرجوح اور عدم صدق کی جانب راجح ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں صدق کا وہم اور عدم صدق کا ظن ہے۔ اگر دونوں جانب برابر ہو جائیں، مثلا 2-4 آدمی کہہ دیں کہ ہم نے بچشم خود وہ آلہ دیکھا ہے اور اس کے ذریعے سے خبریں دریافت کی ہیں اور وہ خبریں صحیح ثابت ہوئیں، جس سے صدق کی جانب کو قوت ہو جائے گی، مگر نہ اس قدر کہ احتمال کذب یعنی جھوٹ پر اس کا غلبہ ہو، بلکہ دونوں احتمال برابر ہوں، تو اس کو شک اور تردد کہتے ہیں۔ پھر اگر اور چند لوگ گواہی دیں جس کی وجہ سے صدق کا احتمال غالب اور کذب یعنی جھوٹ کا احتمال مغلوب ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس خبر کے صدق کا ظن اور کذب کا وہم ہے۔ پھر اگر اس خبر کی صحت پر اتنی گواہیاں پہنچی کہ ان کی تکذیب نہ ہو سکے اور احتمال کذب باقی نہ رہے تو اس کو یقین کہیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یقین اس کیفیت قلبی کا نام ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ آفتاب روشن ہے تو ہمارے وجدان میں ایک ایسی کیفیت پائی جائے گی جو اس خبر کی جانب مقابل یعنی روشن نہ ہونے کا خیال ہی نہ آئے گا، اور اگر اس قسم کی کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کو یقین نہ کہیں گے۔ ان چاروں کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہوا کرتے ہیں ان کے مدارج مختلف ہیں، مگر کسی مسافر سے جنگل میں ایک شخص کہہ دے کہ اس راہ میں شیر ہے اور کہنے والا معمولی آدمی ہو تو وہ اس سے صرف وہم پیدا ہوگا، جس کے اثر سے ابتدائی درجے کا خوف پیدا ہوگا جو اس خبر کے سننے سے پہلے نہ تھا۔ پھر اگر کسی قرینہ یا دوسرے شخص کے خبر دینے سے اس احتمال میں قوت پیدا ہو اور شک کی نوبت پہنچ جائے تو خوف بنسبت سابق کے زیادہ ہوگا اور کسی قدر احتیاط کی ضرورت معلوم ہوگی۔ پھر اگر دوسرے قرائن یا اخبار سے ظن غالب ہو جائے تو بنسبت سابق کے خوف اور زیادہ ہوگا اور مزید احتیاط کی ضرورت دائی ہوگی۔ اور جب متواتر خبروں اور مختلف قرائن سے یقین ہو جائے کہ بے شک شیر اس راہ میں موجود ہے تو انتہائی درجے کا خوف طاری ہوگا، یہاں تک کہ اس راستہ ہی کو چھوڑ دے گا، اور اگر اپنی شجاعت پر پورا بھروسہ ہو تو ایسے ہتھیار ساتھ لے گا کہ جن سے کامیابی کا یقین ہو۔ غرض یہ کہ کیفیات قلبیہ وجدانی امور ہیں، ہر شخص اپنے وجدان سے ان کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس قسم کی کیفیت کا وجود ہے، جس پر آثار جوہر کیفیت کے جدا جدا ہوتے ہیں، بمنزلہ گواہ ہوں گے۔ مقصود اس تقریر سے یہ ہے کہ جو خبریں قرآن اور احادیث میں وارد ہیں، خواہ خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہوں یا فرشتوں اور سابقہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور واقعات آئندہ وغیرہ سے، مسلمان کو چاہیے کہ ان سب پر ایمان لائے اور غور کرے کہ چوتھے درجے کی کیفیت یعنی یقین کا وجدان ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو شکر الہی بجا لائے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ اس یقین کے آثار و لوازم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ مثلا جب اس کا یقین ہو کہ خدا تعالیٰ علیم اور سمیع اور بصیر ہے تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے خلاف مرضی کوئی کام نہ کرے، کیونکہ اس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو۔ پھر مقتضا اس خوف کا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ غفلت سے صادر ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو اور بصدق دل توبہ کرے۔ اگر اس قسم کے آثار پیدا نہ ہوں تو اس لحاظ سے اور بحسب قاعدہ معقول انتقائے لازم سے انتقائے ملزوم سمجھا جاتا ہے، اس یقین میں کلام ہوگا۔ اب ایمان کے معنی سنیے کہ علماء رحم اللہ نے کیا لکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لفظ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی باب افعال میں لے جانے سے امن دینے کے ہوئے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ان کو خوف سے امن دیا۔ لسان العرب میں لکھا ہے کہ
ایمان تصدیق کے معنی میں ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا نام مبارک مومن ہے۔ اس کی وجہ بعضوں نے لکھی ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان کو امن دے گا، اور بعضوں کا قول ہے کہ ان کی تصدیق فرما دے گا۔ بیضاوی شریف میں ہے کہ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا، یعنی آپ ہماری تصدیق نہ کرو گے اگرچہ ہم صادق ہوں۔ دراصل ایمان بمعنی تصدیق بھی امن ہی سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ باب افعال میں لے جانے سے اس کے معنی امن دینے کے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی کی تصدیق کرتا ہے گویا اس کو تکذیب اور مخالفت سے امن دیتا ہے اور بے فکر کر دیتا ہے۔ قضا فی الکشاف وغیرہ، چونکہ تصدیق ملزوم اور امن دینا لازم ہے، اس وجہ سے لفظ ایمان کا استعمال تصدیق کے معنی میں مجاز ہوگا، از قسم ذکر لازم و ارادہ ملزوم۔ لیکن اس صورت میں چاہیے تھا کہ متعدی بنفسہ ہوتا اور آمناتو کہا جاتا، حالانکہ حرف با کے ساتھ وہ متعدی ہوا کرتا ہے اور امانت بہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیضاوی شریف وغیرہ میں یہ لکھی ہے کہ معنی اعتراف و اقرار کی یہاں تضمین ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کی تصدیق کی جاتی ہے تو اس کا اعتراف اور اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آمنت باللہ کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق اور اعتراف کرتا ہوں۔ اس صلہ یعنی حرف با کے الزام سے یہ اہتمام مقصود ہے کہ مومن بہ کی تصدیق قلبی کے ساتھ اعتراف لسانی بھی ہو۔ علامہ شربلانی نے مراقی الفلاح میں اور کمال ابن ابی الشریف نے سائرہ شرح سامرہ میں لکھا ہے کہ امن با کے ساتھ متعدی ہو تو اعتراف و اقرار کی تضمین ہوگی، جیسے آمن رسول بما انزل الیہ، اور لام کے ساتھ متعدی ہو تو اذہان و قبل کی تزیین ہوگی۔ شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ ایمان کے معنی کا حاصل سلوک سمجھنا اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور صادق متکلم کو بھی کہتے ہیں اور کلام کو بھی۔ اس لیے ہر چیز کی تصدیق مختلف اعتبارات سے ہوگی۔ مثلاً آمنت باللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان صفات کے مستحق ہے جو اس کے لائق ہیں، اور آمنت بالرسول کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور جو کچھ لائے ہیں اس میں وہ صادق ہیں۔ آمنت بالملائکہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور گناہوں سے معصوم ہیں، اور آمنت بکنبہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے کلام ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئے، اور آمنت بالیوم الآخر کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے اور اس میں حساب و کتاب اور جزا و سزا ضرور ہوگی، اور آمنت بالقدر کا یہ مطلب ہے کہ خیر و شر سب تقدیر اور مشیت سے ہے۔ المحزن علامہ تزازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکلام میں یہ لکھا ہے کہ ایمان لغت میں بمعنی تصدیق و اذعان و قبول ہے، جس کو فارسی میں گرویدن کہتے ہیں۔ اذعان کے معنی گردن تحاون ہے، چونکہ ایمان کے معنی میں اذعان معتبر ہے، اس سے لازم ہو گیا کہ جس چیز پر ایمان لایا جائے اس سے سرتابی نہ ہو اور یقینی طور پر قبول کر لیا جائے کہ وہ بات واقعی ہے، اور اگر اس سے ذرا بھی انحراف ہو تو ایمان کا مضمون صادق نہ آئے گا۔ غرض یہ کہ جو مسائل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں ان میں یقین کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے معمولی ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان لائیں، یعنی ایسا یقین کریں کہ اس پر آثار مرتب ہوں۔ کما قال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کے لائق ہے کہ ایمان کا ضد اور مقابل کفر ہے، اور جس طرح ایمان کا صلہ با کے ساتھ آتا ہے، کفر کا صلہ بھی با کے ساتھ آتا ہے، اور جس طرح متعلق ایمان جو مدخول با ہے بحسب مناسب مقام مختلف ہوتا ہے، متعلق کفر بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یا اس کی صفات کو نہ مانا، اور کفر بالرسول کا یہ مطلب ہے کہ ان کو خدا کے بھیجے ہوئے نہ سمجھا، یا ان کی رسالت یا اس چیز کو نہ مانا جو اللہ کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ کفر بالاحکام کا یہ مطلب ہے کہ ان کو من جانب اللہ اور معمور بہا نہ سمجھا، مگر اس مقام میں ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور جو کوئی منکر ہوا ایمان سے اس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہے۔
اس آیہ شریفہ میں مدخول با ایمان ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ کفر بالایمان باعث خبط الاعمال ہے، اور وہ درست نہیں، اس لیے کہ اگر کفر بالایمان حرام ہو تو ایمان بالایمان واجب اور باعث نجات ہوگا۔ حالانکہ ایمان پر ایمان لانا کوئی بات نہیں، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، یعنی کفر باللہ و بالرسول تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کفر بالایمان محال ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ پھر امام رحم اللہ نے مفسروں کے 3 قول بیان کیے، جو تینوں قول میں ایمان کے مجازی معنی لیے گئے ہیں۔ ہر چند بات وہی ہے جو امام نے لکھی ہے، مگر ایک توجیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایمان کے معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یقین کرے کہ خدا اور رسول اور جمیع احکام وغیرہ پر ایمان لانا معمور یہ ہے، کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ متعلق ایمان کے معنی مناسبت اور ضرورت لیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال بینہ ایسی ہے جیسے نماز پر ایمان لانے کی ضرورت کہ وہ معمور بے ہے جس کو خدا تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس ایمان کے وقت ضرور نہیں کہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو نماز کہیں، بلکہ یہ کافی ہے کہ ذہن میں ان حرکات و سکنات کا مجموعہ ہے جن پر نماز صادق آتی ہے، اور یہ تصدیق کی جائے کہ معمور یہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اوقات مخصوصہ میں ایسے حرکات و سکنات کے بجا لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح ایمان میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلا اذان و تصدیق وغیرہ، جن کا حال انشاءاللہ تعالیٰ بھی معلوم ہوگا، ان سب کے مجموعے کا تصور کر کے یقین کیا جائے کہ وہ معمور بے ہے۔ اس مجموعے میں کل تفصیلی تصدیقات اور ان کے متعلقات کا اجمالی طور پر تصور ہوگا کہ جن چیزوں کی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہے یا حکم فرمایا ہے، خواہ وہ مطابق عقل ہوں یا نہ ہوں، سب کی تصدیق ضروری ہے۔ پھر اس مجموعے میں تصدیق کا بھی تصور ہوگا کہ وہ معمولی تصدیق نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے کہ شک و شبے کا اس میں دخل نہ ہو۔ غرض یہ کہ تفصیلی تصدیقوں میں جو امور ضروری ہیں وہ سب اس مجموعہ تصوری میں داخل ہوں، اور اس پر یہ حکم لگایا جائے کہ اس قسم کا ایمان معمور بے ہے، بخلاف اس کے اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کا پورا کلام ماننے کی ضرورت نہیں، صرف عقل کے مطابق جس قدر ہو وہ مان لیا جائے، اور خلاف عقل باتیں جیسے ابابیل کا ایک لشکر کو ہلاک کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تریاق کا شک ہو جانا وغیرہ خوارق عادات جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، ان کے ماننے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ فی زمانہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں۔ سو یہی کفر بالایمان ہے جس کی وعید اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ایمان کو مومن بے قرار دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ معمور بے ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ایمان معمور بے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا حکم خدا تعالیٰ نے کیا ہو اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ احکام پر جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ وہ احکام الہی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو ایمان ہی کیا ہوا۔ الحاصل پہلے مجملاً یہ ایمان لانا اور تصدیق کرنا ضرور ہے کہ کل قرآن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے، خواہ وہ موافق عقل ہو یا مخالف، اور اگر اس کا انکار ہو تو وہ من یکفر بالایمان صادق آ جائے گا۔ ھذا ما استخلی واللہ عالم بالصواب۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اس میں تھوڑی مشکل الفاظ کے ساتھ اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ، کہ ایمان کیا ہے اور کس طرح کس درجے کا ایمان ہونا چاہیے، اور اگر اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایمان کامل نہیں ہے۔ تو سمپل لفظوں میں، اگر سادہ لفظوں میں اس کو سمجھا جائے تو صرف یہ بات ہے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے اللہ، اس کے رسول پر، آخری دن پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی ہر آیت پر ایمان کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ اور ہلکا سا بھی کچھ شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے آپ صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایمان کے اوپر لیکچر تھا، انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔